بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت کے اینکر مدیر گوسوامی گزشتہ 2 دنوں سے خود خبروں کی زد میں۔ میرے نزدیک جراثیم کش محلول 1 منٹ کے اندر کورونا کو ختم کر سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ کہ اس کو جسم میں داخل کیا جا سکے، صدر ٹرمپ۔ پہلی مرتبہ چائنیز لیبارٹری میں تیار کی جانے والی کورونا ویکسین کے بندروں پر تجربات کامیاب۔ برطانیہ میں نرس کے فرائض انجام دینے والی 2 جڑواں بہنیں کورونا کے باعث ہلاک۔ بل گیٹس نے کورونا کو بدترین خواب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک ہم وبا کے وسط یعنی ہاف تک بھی نہیں پہنچے۔ مجھے اپنے نام سے محبت ہے، بچے اسکول میں مجھے کورونا وائرس پکارتے ہیں، یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، آسٹریلوی بچہ۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید اور مذاق کی زد میں آگے لوگوں کو جراثیم کش محلول پینے کا مشورہ دے دیا۔ انڈیا ہائی کورٹ کے وکیل آن لائن عدالتی کارروائی کے دوران خالی بنیان پہنے جج کے سامنے پیش۔ کورونا کے زمانے میں ایک خامد کا اپنی بیوی کے نام آخری پیغام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بھارت کے مدیر اور اینکر گوسوامی گزشتہ 2 دنوں سے خود خبروں کی زد میں ہے اور اب تک ان کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں 100 سے زیادہ FIR درج کی گئی ہیں۔ ٹی وی کے ایک پروگرام پوچھتا ہے بھارت میں انڈیا کی اہم سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی کے حوالے سے ان کی جانب سے متنازع بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے گوسوامی کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ کا رخ کیا تو دوسری جانب بنگلور کے ایک RTI کارکن نے کرناٹک ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے پال گھر میں 2 سادھوؤں اور ان کے ڈرائیور کو پیٹ کر مار ڈالنے کے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے اور اس واقعے کو سونیا گاندھی پر تھوپنے کے لیے گوسوامی کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان درخواست پر سماعت کرتے ہوئے انڈیا کی عدالت عظمیٰ نے گوسوامی کو 3 ہفتوں کے لیے گرفتاری سے روکا ہے۔ دوستو، 2 ججز کے بینچ نے FIR کو ختم کیے جانے کا فیصلہ تو نہیں سنایا، لیکن گوسوامی کو 3 ہفتوں کی مہلت ضرور مل گئی ہے۔ امریکی کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے علاج کے سلسلے میں کسی بھی صورت جراثیم کش دواؤں یا محلول کو انجیکشن کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے انسانی جسم کے اندر پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ مذکورہ کمپنی مشہور محلول ڈیٹول تیار کرتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے یہ بیان صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے۔ بیان میں ٹرمپ نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ کورونا کے خاتمے کے لیے جراثیم کش محلول مواد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے ٹرمپ کے بیان کی جانب اشارہ کیے بغیر اس بات پر سختی سے زور دیا ہے کہ اس کی مصنوعات کو کسی بھی حالت میں انسانی جسم کے اندر داخل نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوستو، ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میرے نزدیک جراثیم کش محلول 1 منٹ کے اندر کورونا کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اسی طرح کا کچھ کر سکیں؟ میرا مطلب ہے کہ جسم میں انجیکشن کے ذریعے یا پینے سے۔ کورونا کے سد باب کے لیے پوری دنیا میں سائنسدان ویکسین کی تیاری میں مصروف عمل ہے اور پہلی مرتبہ چائنیز لیبارٹری میں تیار کی جانے والی ویکسین کے بندروں پر تجربات کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ ایک دوا ساز کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ اس نے 8 بندروں کو ویکسین کی 2 مختلف مقدار دی۔ اس ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ ان بندروں پر ویکسین کے جو تجربات کیے وہ کامیاب ثابت ہوئے۔ یہ ویکسین پرانے طریقوں سے بنائی گئی دوا جیسی ہے جس میں کیمیائی طور پر غیر فعال کیے گئے کورونا کو شامل کر کے اسے تیار کیا گیا ہے۔ 4 بندروں کو ویکسین کی زیادہ مقدار دی گئی تھی اور کورونا ان کے جسم میں داخل کرنے کے 7 روز بعد تک ان کے پھیپھڑوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ کمپنی نے کہا کہ باقی جن 4 بندروں کو ویکسین کی کم مقدار دی گئی ان میں وائرس داخل کیے جانے کے بعد جسم میں کورونا کا دباؤ دیکھا گیا، لیکن وہ خود بخود صحیح ہو گیا۔ اس کے برعکس جن 4 بندروں کو ویکسین نہیں دی گئی، کورونا ان کے جسم داخل کیے جانے کے بعد شدید بیمار ہوئے اور انہیں نمونیا ہو گیا۔ برطانیہ میں نرس کے فرائض انجام دینے والی 2 جڑواں بہنیں کورونا کے باعث ہلاک ہو گئی ہیں۔ دونوں بہنوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ان کی ہلاکت 3 روز میں ہوئی۔
ہلاک ہونے والی 37 سالہ بہنوں میں سے ایک بچوں کی نرس تھی، جبکہ دوسری خاتون بھی سابق نرس تھی، وہ کورونا سے جان بر نہ ہو سکی۔ کورونا سے ہلاک ہونے والی خواتین کی ایک بہن کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ دونوں ایک ساتھ دنیا میں آئی تھی اور ایک ہی ساتھ واپس جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بہنوں میں بے انتہا محبت اور پیار تھا۔ ان کی صحت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملک میں اب تک کورونا کے باعث 50 نرسیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کورونا کے بدترین خواب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک ہم وبا کے وسط یعنی ہاف تک بھی نہیں پہنچے۔ بل گیٹس نے کہا کہ وہ منظوری سے قبل بھی ویکسین تیار کرنے والی کئی کمپنیوں کو مالی امداد فراہم کریں گے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ برسوں سے کسی ایسی ہی وبا کے خدشے سے پریشان تھے۔ بل گیٹس کی تنظیم عالمی ادارہ صحت کو سب سے زیادہ امداد دینے والا خیراتی ادارہ بھی ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ کورونا کی تکلیف کو جھٹلانا مشکل ہوگا جو کئی سالوں تک محسوس کی جائے گی۔ دوستو، اس سے قبل بل گیٹس نے خبردار کیا تھا کہ کورونا کے بعد آنے والی وبائیں کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتی ہیں۔ بل گیٹس نے کہا تھا کہ کورونا قدرتی وبا ہے اور خوش قسمتی سے اموات کی شرح بھی کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلی وبائیں اس سے کہیں زیادہ جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ بل گیٹس نے 2015 میں بھی ایک عالمی وبا کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا اگلی وبا کے لیے تیار نہیں ہے۔ بل گیٹس نے 5 سال قبل کہا تھا کہ وبا پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے کیونکہ تمام ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مائکروسافٹ کے بانی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی صدی میں بیماری قدرتی طور پر پھوٹے یا بطور ہتھیار استعمال کی جائے۔ اس لیے دنیا کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی جیسے لڑائیوں میں محفوظ رہنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام ہینکس نے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے کورونا نامی بچے کے نام خط اور تحفہ بھیجا ہے۔ اداکار ٹام اور ان کی اہلیہ ریٹا کورونا میں مبتلا ہوئے تھے تو 8 برس کے آسٹریلین بچے کورونا نے انہیں نیک تمناؤں کے اظہار کے لیے بھیجے گئے خط میں لکھا تھا کہ اسے اپنے نام سے محبت ہے۔ بچے انہیں اسکول میں کورونا وائرس پکارتے ہیں اور جب لوگ مجھے اس طرح پکارتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ امریکی اداکار ٹام نے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ کے خط نے مجھے اور میری اہلیہ کو حیران کر دیا اور ہمیں پہلی بار کسی ایسے فرد کے بارے میں معلوم ہوا ہے جس کا نام کورونا ہے۔ دوستو، ٹام نے خط کے ذریعے کورونا برانڈ والے ٹائپ رائٹر کو جسے وہ خود قرنطینہ میں استعمال کرتے رہے بطور تحفہ آسٹریلین بچے کورونا کو بھیج دیا۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید اور مذاق کی زد میں آ گئے ہیں۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے جراثیم کش محلول پینے کا مشورہ دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کورونا کے پھیلاؤ کے بارے میں یہ رویہ نہایت غیر سنجیدہ ہے اور وہ اس حساس موضوع پر متنازع گفتگو کرنے سے باز نہیں آتے۔ اپنے حالیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے جراثیم کش محلول اور سورج کی یووی شعاؤں کو جسم کے اندر داخل کرنا پھیپھڑوں کی صفائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے اس غیر محتاط بیان کو ایک طرف تو طبی ماہرین نے حیران کن قرار دیا تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے صدر ٹرمپ کے منہ پر ٹیپ لگانے کا مشورہ دے دیا تاکہ ہزاروں جانیں بچائی جا سکیں۔ بعد میں ٹرمپ نے اپنے بیان کو طنز آمیز قرار دیا لیکن لوگ انہیں بخشنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوستو، میرے خیال میں انہوں نے یہ بات طنزیہ انداز میں کہی تھی لیکن میرے خیال میں ان کو موقع محل دے کر بات کرنی چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک سنجیدہ ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست راجستھان کی ایک ہائی کورٹ کے ایک وکیل ورچوئل یا آن لائن عدالتی کارروائی کے دوران خالی بنیان پہنے جج کے سامنے پیش ہوئے۔ اب چونکہ وہ آن لائن سکرین کے سامنے تھے، یہ نہیں پتا چل سکا کہ انہوں نے نیچے بھی نکر پہن رکھی تھی یا کچھ اور لوازمات۔ بہرحال یہ دیکھتے ہوئے جج نے عدالت کی جانب سے سماعت معطل کر دی۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجیو پرکاش شرما ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی کی سربراہی کر رہے تھے کہ یہ وکیل دلائل دینے کے لیے پیش ہوئے تو انہوں نے یونیفارم کی بجائے بنیان پہن رکھی تھی۔ جسٹس سنجیو پرکاش یونیفارم کی خلاف ورزی پر اتنا برہم ہوئے کہ ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کا حکم جاری کرنے لگے تھے۔
تاہم پبلک پروسیکیوٹر کی درخواست پر سماعت 5 مئی تک معطل کر دی گئی۔ انڈیا میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث تمام کاروباری مراکز اور دفاتر بند ہیں، ایسے میں عدالتیں بھی ضروری کیسز ویڈیو لنک کے ذریعے ہی نپٹا رہی ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ درخواست گزار کے دفاع میں پیش ہونے والے وکلا یونیفارم میں ملبوس ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد ہائی کورٹ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا، جس کے تحت تمام وکلا ویڈیو کانفرنس کے دوران بھی یونیفارم میں جج کے سامنے پیش ہونے کے پابند ہوں گے۔ دوستو، کرونا ایک طرف تو دنیا کی جان لے رہا ہے اور دوسری طرف دنیا کا مذاق بھی بنا رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے من چاہی اور بہترین زندگی دینے کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو کرونا کا شکار بن کر موت کے منہ میں جانے والے خاوند نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آخری نوٹ میں لکھے۔ 32 سالہ جوناتھن 28 روز تک کرونا کا مقابلہ کرنے کے بعد 22 اپریل کو وفات پا گیا۔ ہاسپٹل سے پیغام ملنے پر ان کی اہلیہ اپنے خاوند سے ملنے کے لیے فوری طور پر روانہ ہوئی، مگر اپنے شوہر سے آخری لمحات میں ملاقات نہ کر سکی کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے۔ ان کی بیوی کیٹی نے کہا کہ انہوں نے جب چند تصاویر لینے کے لیے اپنے مرحوم شوہر کا موبائل آن کیا تو اس میں انہوں نے ہمارے لیے ایک آخری پیغام تحریر کر رکھا تھا۔ کیٹی، آپ اس دنیا کی سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی بیوی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی آئندہ زندگی بھی اسی خوشی اور جذبے کے ساتھ گزاریں گی جس جذبے نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری بیٹی کو میری جانب سے یہ پیغام دینا کہ وہ میری شہزادی ہے اور میرا بیٹا میرا فخر ہے۔ ہمیشہ خوش رہو۔